अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी गुलजार है। तो आज आप सबके सामने इस तरह से आने का मकसद सिर्फ़ एक है कि आप सबको मैं तसल्ली दूँ। जितनी भी बहनें मुझे मैसेज कर रही है कि हमारे लिए दुआ कीजिए, हम इस तरह से परेशान हैं, कोई शादी के लिए परेशान है, कोई बे औलाद है। तो मेरी प्यारी बहनों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बत का, आपके अपनेपन का, और आप लोगों ने मुझे इतना काबिल समझा कि मैं आप सबके लिए दुआ करूं और अल्लाह कबूल करेंगे। तो ये मेरे अल्लाह का करम है, मेरे में कोई कोई ख़ास बात नहीं है। और सबसे पहले मैं आप सबसे यही कहूँगी कि देखिए, किसी और से दुआ करवाना तो ठीक है चलिए, मगर आप जो ख़ुद अपने लिए दुआ करेंगी वो उस दुआ की जो तड़प होगी वो किसी और में नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले देखिए, सब्र को ऐसा करिए कि बस अल्लाह को पसंद आ जाए और अर्श का ऐसा हो जाए, अर्श में हलचल हो जाए, अल्लाह की रहमत जोश में आ जाए, ऐसा सब्र करिए। अपने लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे, और अल्लाह ताला हर वक्त आपको सुन रहे हैं, आपकी दुआएं सुन रहे हैं, वो दुआएं रद्द नहीं होने वाली। तो बस सब्र करिए। अल्लाह की मसलियतों को हम नहीं समझ सकते बहुत बार, और तब तक आज़माइशें और मुसीबतें ख़त्म नहीं होती जब तक बंदा उस मुक़ाम तक नहीं आ जाता जिस मुक़ाम तक अल्लाह ताला लाना चाहते हैं। जो सबक अल्लाह ताला बंदे को सिखाना चाहते हैं, उस वक्त तक बंदे की परेशानियां दूर नहीं होती। तो अल्लाह ताला हमेशा यही कोशिश करते हैं कि बंदे को बहुत सारे गुनाहों से बचाना चाहते हैं, बहुत सारी गुमराहियों से बचाना चाहते हैं। तो कोशिश करिए अपनी ज़िंदगी में आपने मतलब किस तरह की आपकी ज़िंदगी है, आप क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसे गुनाह तो नहीं हो रहे हैं, कहीं ऐसी कोई गलतियाँ तो कोताहियाँ तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से परेशानियाँ नहीं रुक रही। मैं यहाँ पर आज आपको कोई वजीफ़ा नहीं बताने आ रही, ना आपको मैंने कोई बहुत बड़ा कोई एक बयान टाइप में कोई बात करने नहीं आई। अ, ये हकीकत है, जब तक बंदा वो चीज़ सबक को सीख नहीं जाता, अल्लाह उस परेशानी को दूर नहीं करते। तो देखिए, जो बे औलाद हैं, मेडिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। अगर इसके बावजूद भी औलाद नहीं हो रही है तो सब्र कीजिए। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि आप बे औलाद हो तो आप में कोई कमी है या बुराई है या अल्लाह सज़ा दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या आप बदनसीब हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, औलाद होना भी बहुत बड़ी नेमत है, औलाद का ना होना भी एक हद तक एक नेमत की तरह होता है। पता नहीं हम वो औलाद के साथ आगे जाकर क्या, पता नहीं हम कैसे माँ-बाप बन सकते हैं, या आगे जाकर वो औलाद से हमें क्या तकलीफ़ पहुँच सकती थी, इसलिए अल्लाह ताला ने क्यों औलाद नहीं दी। ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है कि लोग पछताते हैं औलाद के लिए, और जब औलाद मिलती है तो उसकी कदर भी नहीं करते। ऐसे कितने माँ-बाप हैं जिनकी औलादें हैं और वो माँ-बाप अपनी औलादों की कदर नहीं करते। तो देखिए, माँ-बाप का होना भी बहुत बड़ी आज़माइश है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि हम माँ-बाप बन गए हैं तो हमें खुशनसीब समझा जाए या हम किसी ऊँचे मुक़ाम पर पहुँच गए हैं। ऐसे बहुत बदनसीब माँ-बाप हैं जिनकी औलादें हैं, बेटियाँ हैं, बेटे हैं, मगर उन्हें वो औलादों की कदर करनी नहीं आती, इज़्ज़त करनी नहीं आती। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। एक बहन ने मुझसे मैसेज किया कि उनकी माँ उनसे उतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी ज़रूरी है करना, और देखिए बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत ही बड़ी पूँछ है, बहुत ही बड़ी पकड़ है। माँ-बाप के लिए भी जितनी औलाद को अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करना ज़रूरी है, माँ-बाप पर भी फ़र्ज़ है कि वो अपनी औलाद की इज़्ज़त करे, क़दर करे। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अमानत है भई। एक मुसलमान को आपको पालना है और उसे जन्नत में जाने के लायक बनाना है, ये कोई छोटी बात नहीं है, हर किसी के बस की बात भी नहीं है। जो बेहतरीन माँ-बाप बन सकते हैं ना, वो कहीं न कहीं दुनियादारी में आ जाते हैं और जहालत दिखाकर अपनी औलाद को ज़ाया कर लेते हैं। जो औलाद उनके हक़ में दुआ करनी चाहिए, वही औलाद कहीं न कहीं आखिरत के दिन उनकी शिकायतें करने के लिए खड़ी हो जाती है। तो याद रखिए, माँ-बाप बनना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, कहीं न कहीं हम इसमें चूक जाते हैं, और इसे गनीमत समझिए। आप
اگر ماں باپ بن چکے ہیں تو اپنی اولاد کی عزت ضرور کریے گا. اگر ماں باپ نہیں بن پا رہے ہیں تو سوچئے شاید 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 اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ چیزوں سے بچا لیا ہوگا. تو باقی کی جو زندگی ہے کوشش کریے کسی یتیم کو آپ اڈاپٹ کر لیجئے کہیں سے بھی. کوشش کریے خاندان میں کوئی غریب ہو تو اسے اڈاپٹ کر لیجئے. اس کے باوجود بھی اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اکیلا پن ہے، تو پلیز میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کو پالا تھا، بکریوں کو پالا تھا، تو اس سنت پر عمل کیجئے. بلی کو پالیے، بکری کو پالیے، ان سے بھی بہت محبت ہو جاتی ہے، وہ بھی اولاد کی طرح ہی ہو جاتے ہیں. بہت بہت زیادہ ان سے گھر میں رونق آ جاتی ہے، برکت آتی ہے، اور ایک حد تک آپ کے ڈپریشن کا علاج بھی ہو جاتا ہے. تو کوشش کریے جو بے اولاد ہے وہ میڈیکل ایشوز کچھ ہے تو سالو کیجیے. اگر نہیں ہو رہے ہیں تو بس صبر کیجیے گا. آپ سمجھیے گا کہ اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ضرور ہوگی، اور کوشش کرے کہ گھر میں بلی اور بکری پال کر ان سے اپنا اکیلا پن دور کرے اور ایک سنت کو زندہ کرے. اور جن لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے میری بہنوں، اگر آپ کی عمر 30 سال سے اوپر ہو گئی ہے، 35 ہو گئی ہے، 37 40 کچھ بھی ہو جائے میری بہن، آپ اداس مت ہوئیے گا. دیکھیے شادی ہونا مقدر کی بات ہے، جس کی نصیب میں جب جو وقت لکھا ہے اسی وقت ہوگی. کئی بہنوں کی شادیاں تو بچپن میں ہو جاتی ہے، ان کی 14 15 سال میں، 16 سال میں ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خوش نصیب ہے وہ، یا ان کی زندگی میں بہت بڑی بڑی خوشیاں ہیں. ایسا نہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ کر ہی لکھی ہے اپنے بندوں کے لیے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی شادی دیر ہو رہی ہے یا لوگ آ کر آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، آپ کے رنگ روپ پر انگلی اٹھا رہے ہیں، تو سمجھیے کیا ان کی جہالت ہے، اور وہ لوگوں کو اللہ کی بہت بڑی پکڑ ہونے والی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ انہیں چھوڑ دیں گے، معاف کر دیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بھی ان کی باتیں سن کر ہمیں صبر کرنا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں. اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ جاہل کی جہالت کو سہو، ظالم کے ظلم کو سہو. مگر یہاں پر ہم کئی بار ہار جاتے ہیں کیونکہ معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ بیٹی اپنی شادی کے بارے میں بات نہیں کر سکتی. تو معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہمیں صبر کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں رکھا ہمارے لیے. تو پلیز صبر کریے، استغفار پڑھتے رہیے، نمازیں پڑھتے رہیے، صبر اتنا کریے، بس امید رکھیے. ہر دن انتظار کریے کہ اللہ آج آپ کا دن بدلیں گے، کل آپ کا دن بدلیں گے. یقین رکھیے اللہ آپ کی امید کو توڑنے والا نہیں ہے. تو اس میں کوئی وظیفے کی کوئی بات نہیں ہے کہ وظیفہ پڑھیں گے تو شادی ہوگی یا کچھ کریں گے تو شادی ہوگی. ایسا نہیں. جب وقت آئے گا تبھی آپ کی شادی ہوگی. بس تسلی رکھیے، بس مایوس مت ہونا. شیطان آپ کو بھٹکائے گا، آپ کو ہر طرح سے مایوس کرنے کی کوشش کرے گا، گناہوں کی طرف لے کر جائے گا. پلیز اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنی عزتوں کو سنبھالیے، اپنی نفس کو سنبھالیے گا. اللہ پہ یقین رکھیے، ضرور ایک دن آپ کا نصیب بدلے گا. اور یہ بہن آپ کو کہتی ہے کہ میری زندگی جس طرح سے بدلی ہے اس طرح سے آپ کی بھی بدلے گی. انشاءاللہ ضرور بدلے گی. یاد رکھنا، بس صبر رکھنا اور اپنی حد میں رہنا، اور کبھی بھی کوئی ایسا غلط کام مت کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے یا آپ کا صبر ضائع ہو جائے. اپنی عزتوں کی حفاظت کریے، اپنی ہر طرح سے اپنی نفس کی حفاظت کیجیے گا. ٹھیک ہے. اور جتنی باقی کی اور کچھ بہنیں مجھ سے کہہ رہی تھی جادو یا جنات کا کچھ سایہ ہے، تو بہنیں مجھے اس بارے میں اتنا علم نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں زیادہ کچھ کہوں. جس طرح سے سورہ بقرہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ اس کی آخری آیتیں پڑھتے رہیے تو آپ محفوظ رہیں گے. تو کوشش کریے کہ ہر رات وہ جنات سے بچنے کے لیے یا جو بھی آپ کے اوپر پریشانی ہے اس سے بچنے کے لیے آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتے رہیے. اور آپ سب تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اس سے شیطان دور ہوتا ہے، بہت دور بھاگ جاتا ہے. تو پاک صاف رہیے، ذکر کریے، نمازیں ادا کریے، اور کوشش کریے کہ اپنے آپ کو ہر طرح سے پاک رکھیں، محفوظ رکھیں. تو آج کا یہ ویڈیو آپ سب کے لیے ایک چھوٹی سی تسلی ہے. آپ کی بہن آپ سب کے سوالوں کا جواب میسیجز کامنٹس میں نہیں دے سکتی، اسی لیے آپ سب کے لیے میں آپ سامنے آئی ہوں، اور امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا. پلیز لائک کرنا، کمنٹ کرنا، سبسکرائب کرنا. اور جو میری 2 بہنوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تھمبنیل کیسا بناتے ہیں، اور ایک بہن نے قرآن کی ٹرانسلیشن کے بارے میں کہا ہے،
تو میں آپ کو یہاں پر اب آپ کو پورا ڈیٹیل میں یہاں پر بتاؤں گی کہ میں نے کیا کیا تھا، تھمبنیل پوری طرح سے کیسے بناتے ہیں اور وہ اس قرآن کی ٹرانسلیشن کیسے ہوتی ہے، سوری جو قرآن کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ کیا ہے، کہاں سے میں نے لی ہے، تو میں آپ کو تو بہن میں یہاں پر فوٹو روم سے میں اپنی تھمبنیلز بناتی ہوں. تو دیکھیے آپ اس طرح سے تھمبنیل فوٹو رومس میں جا کر میں یہاں پر تھمبنیلز سرچ کرتی ہوں. اس طرح سے تھمبنیلز آ جاتی ہے. اس میں سے آپ کچھ بھی سلیکٹ کر سکتی ہے. اب دیکھیے اگر یہ ہے اب تو یہاں پر آپ کو دیکھیے یہاں پر اس طرح سے ریپلیس آ جائے گا آپ کو. اب اس ریپلیس پر آپ کو کون سی بھی فوٹو آپ لگا سکتے ہیں اور یہ بیک گراؤنڈ میں بھی لگا سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر سارا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، چاہے تو بلر کر سکتے ہیں، اوکے، یہاں پر فلٹر کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اگر آپ آ جائیں گے تو آپ کو سارے آپشنز مل جائیں گے. میں اس طرح سے تھمبنیل بناتی ہوں. اس کے بعد یہاں پر ایکسپورٹ کر دینا ہوتا ہے. ایکسپورٹ کرنے کے بعد یہاں پر سیو ٹو گیلری کرنا ہوتا ہے. تو یہ گیلری میں آ جاتی ہے فوٹو. بہت آسان ہے، سمپل ہے، فری میں ہے اور بہت ریئلسٹک تھمبنیلز بنتے ہیں یہاں پر. تو پلیز فوٹو روم جو ہے نا آپ وہ یوز کر سکتی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. اس طرح سے فوٹو روم. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جو قرآن آپ پڑھتی ہیں یہ ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور بتائیے کہ کہاں سے لی آپ نے، کون سی کتاب ہے، اس کا نام کیا ہے. تو بہن میں نے یہ حیدرآباد سے منگوائی تھی لاسٹ ایئر. تو میں یہاں پر آپ کو میں نے انسٹاگرام سے آرڈر کیا تھا. تو میں یہاں پر آپ کو انسٹاگرام کا ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اور یہاں پر میں نے آئی ڈی آپ کو بتا دی ہے. تو آپ انہیں یہاں پر ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ بھی میسیج کر کے آرڈر کر سکتے ہیں. تو یہ تھی میری ایک چھوٹی سی کوشش پھر سے آپ سب کو ایک تسلی دینے کی، اور اپنی دعاؤں پہ یقین رکھیے، اللہ پر یقین رکھیے، صبر کریے، انشاءاللہ آپ کے نصیب بھی چمکیں گے، آپ کی جھولی میں بھی بہت سارے خوشیاں آئیں گی. تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کرنا، کمنٹس میں ضرور بتانا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.